طرح کی شاعری کرتے ہیں کہ آگ پانی میں لگانے کو کہا جاتا ہے. بھیا آپ بیٹھ جاؤ پلیز, بیٹھ جائیے. دیکھیں ذرا سا لمحہ وہ منتشر کر دیتا ہے, تھوڑا سا ساتھ دیجیے کہ آگ پانی میں لگانے کو کہا جاتا ہے, پھول پتھر پہ اگانے کو کہا جاتا ہے, جس کی مٹی سے بزرگوں کی مہک آتی ہے وہ وطن چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسا شاعر کہ جو 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف الہ آباد ہائی کورٹ میں وکالت نہیں کرتے ہیں بلکہ مشاعروں کے اسٹیج پر بھی وہ آپ کی وکالت کرتے ہیں. اور اس شاعر کا نام میں صرف نام لوں گا, آپ استقبال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جناب میسم گوپال پوری کو میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, پوری توجہ, جہاں جہاں حضرات ہیں خصوصی توجہ. کہ میں شہر میں رہوں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں. ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں, ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں. میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں. ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں, ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں. ہمارے کنور بھائی پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک بار مطلع پڑھا اور یہ کہا کہ جیسی محبت مجھے آپ سے ملنی چاہیے ملی نہیں. پھر اس مطلع کو دوبارہ پڑھا اور آپ نے اپنی بھرپور دعاؤں سے نوازا. میں اس وقت تک اگلا شعر پڑھوں گا ہی نہیں جب تک دونوں مصروں کی اجرت مجھے نہیں مل جاتی. میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں. پورے مطلب کی تعریف, میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں. دوسرے مصرے پہ وہ شخص تالی بجائے گا, اپنی دعاؤں سے نوازے گا جو اپنی والدہ سے, جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. میں شہر میں رہوں یا رہوں اپنے گاؤں میں, رہوں اپنے گاؤں میں, ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی, رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں, ہر لمحہ میں تو رہتا. اہل نجیب آباد کی بہترین سماعتوں کے حوالے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں, منزل وہ راہ عشق کی, منزل وہ راہ عشق کی کیسے کریں گے طے, منزل وہ راہ عشق کی کیسے کریں گے طے, منزل وہ راہ عشق کی کیسے کریں گے طے. مہندی لگا کے بیٹھے ہیں جو اپنے پاؤں میں, واہ واہ واہ. ہاں اب آگئے موڈ میں, اب موڈ میں آگئے. منزل وہ راہ عشق کی کیسے کریں گے طے, مہندی لگا کے بیٹھے ہیں جو اپنے پاؤں میں, مہندی لگا کے بیٹھے ہیں جو اپنے پاؤں میں. یہ بھی شعر سنیے. وہ کہہ رہے تھے نا وہ کالر میں خوشبو لگائی, کہہ رہے تھے نا, سنیے. خوشبو بتا رہی ہے
चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, चमन की अभी अभी, चमन की अभी अभी। खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में, वाह भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, चमन की अभी अभी, चमन की अभी अभी। खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में, खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में, खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में। ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में। उलमाए कराम कसीर तादाद में मौजूद हैं, उनकी टोपियां ताज की तरह से चमक रही हैं। अगर सच्चाई हो इन बातों में तो मुझे उन सब की दुआएं चाहिए आपके दाद के साथ। मुलाज़ा फरमाएं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। खुशबू बता रही है चमन की अभी अभी, खोले हैं अपने बाल किसी ने फज़ाओं में। शेर सुनिएगा, बेटा बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, वाह बेटा करे करे न करे माँ को याद पर। तारीख के पस मंजर में पूरी तवज्जो, अगर सच्चाई हो तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, करे माँ को याद पर, करे माँ को याद पर। बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में, में बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में। बेटा करे करे न करे माँ को याद पर, बेटे को याद करती है माँ सब दुआओं में। ये शेर सुनिएगा, आओ चले क्यों आपके बुलाने पे मैं सीवान बिहार की मुसाफत तय करके इलाहाबाद होता हुआ आप तक आ सकता हूं। आप मेरे कहने पे मेरे साथ नहीं चल सकते? मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। दूसरा मिसरा सुनना, आओ चले वहां पे जहां, आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, आओ चले वहां पे जहां दिल की। अच्छा, कुछ लोग अभी भी दाद उन्होंने नहीं दिया, पता नहीं वो सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हो। आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो। दम घुट रहा है मेरा सियासी फज़ाओं में, दम घुट रहा है मेरा सियासी फज़ाओं में, दम घुट रहा है मेरा सियासी फज़ाओं में। आओ चले वहां पे जहां दिल की बात हो, दम घुट रहा है मेरा सियासी फज़ाओं में। अब शेर हाजिर करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। जब देश आज़ाद हुआ था हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं? और आसान कर दूं आपकी मुश्किल, 1400 साल पहले हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं? शेर सुनिए, कल तक जो नाज करते थे हर लम्हा हर घड़ी। वाह, कल तक जो नाज करते थे हमारी क्या हैसियत थी हिंदुस्तान में? कल तक जो नाज करते थे हर लम्हा हर घड़ी, कल तक जो नाज करते थे हर
لمحہ ہر گھڑی. اور یہ شعر نکالا میں نے کہاں سے؟ تھوڑی سی تمہید. میں خود ہائی کورٹ میں سولیسیٹر ہوں, وکالت کرتا ہوں. ایک ڈریس ہوتا ہے, کارڈ ہوتا ہے, پوری ٹیم رہتی ہے, کیمریز لگے ہوتے ہیں, اور ساری سرچنگ کے بعد اندر جانا ہوتا ہے. ایک دن میں سول ڈریس میں, مگر وہ بلہ لگا کے میں ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو گیا. آپ معاف کریں گے, یہ جو حاجی حضرات اپنے کندھوں پہ ایک وہ رکھتے ہیں گمچھا, ہاں رومال, وہ میرے کندھے پر پڑا تھا. سول ڈریس میں تھا, مگر وہ تختی یہ پاکٹ کے پاس ہمارے لگی ہوئی تھی کہ میں سولیسیٹر ہوں ہائی کورٹ کا. جیسے ہی میں داخل ہوا, اس نے سامنے سے بلہ دیکھا, مجھے جانے دیا, مگر پیچھے سے دوسرے پولیس والوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا کہ ادھر آئیے, صرف اس لیے کہ میرے کاندھے پر رومال تھا. میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں, آپ یہاں سے محسوس کریں. کل تک جو ناز کرتے تھے ہر لمحہ ہر گھڑی. تالیاں دوسرے مصرے پر آنی چاہیے, سمجھ جائیں گے تو. کل تک جو ناز کرتے تھے ہر لمحہ ہر گھڑی, ہر لمحہ ہر گھڑی, ہر لمحہ ہر گھڑی, شک کر رہے ہیں اب وہ ہماری وفاؤں میں. شک کر رہے ہیں وہ ہماری وفاؤں میں. ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں. ہر لمحہ میں تو رہتا ہوں ماں کی دعاؤں میں. سلسلے کا آخری شعر. جب تک چلیں گے ہم نہ رہے مستقیم پر. واہ. صرف مشاعرے میں بھیڑ اکٹھا کرنا کمال نہیں ہے, یہاں سے بھاشڑ دینا کمال نہیں ہے. یہاں سے اپنی نوجوان نسل کو, نئی نسلوں کو, اپنی امت کے لوگوں کو, قوم کے لوگوں کو صحیح راہ دکھانا, یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. جب تک چلیں گے ہم نہ رہے مستقیم پر, بیٹا کرے کرے نہ کرے ماں کو یاد پر, کرے ماں کو یاد پر, کرے ماں کو یاد پر. بیٹے کو یاد کرتی ہے ماں سب دعاؤں میں. جب تک چلیں گے ہم نہ رہے مستقیم پر, جب تک چلیں گے ہم نہ رہے مستقیم پر, گھرتے رہیں گے روز یوں ہی ہم بلاؤں میں. گھرتے رہیں گے روز یوں ہی ہم بلاؤں میں. گھرتے رہیں گے روز یوں ہی ہم بلاؤں میں. مقطع حاضر کرتا ہوں. میسم 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 تپش کا سامنا ہوگا اسی لیے. میسم تپش کا سامنا ہوگا اسی لیے. میسم تپش کا سامنا ہوگا اسی لیے. میسم تپش کا سامنا ہوگا اسی لیے, ہوگا اسی لیے, ہوگا اسی لیے. تھک ہار کے میں آ گیا زلفوں کی چھاؤں میں. تھک ہار کہنے بیٹھا. میں تو دیکھ رہا تھا آپ سو رہے ہیں, جگ رہے ہیں. حضرات ابھی آپ ایک گھنٹہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم 1 گھنٹے بعد تو اپنا موڈ بنے گا. تو 1 گھنٹے کی قید مت لگائیے. میں تو تنہا پوری رات آپ کو مشاعرہ سنا سکتا ہوں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ جس محبت اور جس خلوص اور جس جذبے سے سنیں گے اس جذبے سے سناؤں گا. اگر تیار ہیں تو مل کے بجائیے. اور چند اشعار آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرتا ہوں. نجیب آباد میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. ڈسٹرکٹ بجنور میں میرا بہت آنا ہوا ہے, مگر آپ کے دیار میں پہلی بار آیا ہوں. ایک غزل جس کے لیے ہمارے مہندر بھائی کا حکم ہے, حکم کی تعمیل میں وہ غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے دوستو, تھوڑی سی مجھے آپ کی محبتیں چاہیے. میں سارے اشعار آپ کو سنا دوں گا. کہ اتنا 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 بے جان ہوں. مجھے معلوم ہے دوستو کہ نجیب آباد میں غزل سنی جاتی ہے,
وہ مصرے، وہ اشعار میں سناؤں گا آپ کو. آپ خدا کی قسم گھٹنیوں کے بل کھڑے ہو کے نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے داد دیں گے، پورا پنڈال اڑ جائے گا. میں ایسے اشعار سنا سکتا ہوں آپ کو، مگر بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اور جو لوگ غزل کے عاشق ہیں، جو غزل کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. اتنا بے جان ہوں، اتنا بے جان ہوں، احساس کے ماروں کی طرح. تائید سب کی چاہیے، تائید سب کی. جب تک پورا مجمع جڑتا نہیں ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا، مجھے کچھ کہیے گا نہیں آپ. اتنا بے جان ہوں، اور اتنا کمزور شاعر بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے ہٹا دے گا، مائک سے ہٹا نہیں سکتا کوئی. اتنا بے جان ہوں، احساس کے ماروں کی طرح. اتنا بے جان ہوں، اتنا بے جان ہوں، احساس کے ماروں کی طرح. پھول چبھتے ہیں، پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح. لپسٹک، لالی، سندور، خوشبو، زلفیں، کاجل، سرما بہت سن چکے آپ، اب شعر سنیے. پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح. کچھ تو ہو دل کو سکون، کھاؤ میرے سر کی قسم. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. کچھ تو ہو دل کو سکون، کچھ تو ہو دل کو سکون، کھاؤ میرے سر کی قسم. چھوڑ کر ابھی تو، چھوڑ کر ابھی تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح. پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح. یہ پورا مجمع، جتنے شعراء ہیں اس بات کی تائید کریں گے، جو اب تک پڑھ چکے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی. یہ پورا مجمع خدا کی قسم بالکل بیدار ہے، مگر سارا ڈسٹربنس اسٹیج سے ہے. اگر اسٹیج بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرہ ہی بالکل کامیاب ہوگا. تھوڑی سی بیداری چاہیے آپ کی. جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، بلندی پہ بیٹھتے ہیں، اونچائی پہ بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہوتی ہیں. آپ کی توجہ، آپ کا پیار مجھے چاہیے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پھول چبھتے. اچھا کمال کی بات ہے کہ جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو آپ کی داد مجھے ملتی ہے. یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں پیچھے، اور جب ان کی طرف گھومتا ہوں تو پھر یہ داد دینے لگتے. پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح. کچھ تو ہو دل کو سکون، کھاؤ میرے سر کی قسم. چھوڑ کر ابھی تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح. شعر سنیے، میری طرف متوجہ ہو جائیے. کوئی چارہ نہ رہا، کوئی چارہ نہ رہا، کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا. کیا کہنے. کوئی چارہ نہ رہا ترک
बीच में पड़ गए, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, बीच में पड़ गए। अब आप आ गए मूड में, अब मैं भी मूड में आ गया हूं, लीजिए। बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों, जिसको माँ बाप की, जिनको माँ बाप की, जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वाह वाह, जिसने अपने माँ की खिदमत, वालिदैन की खिदमत की हो, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी माँ से दुआएं हासिल की हो, ज़रा वो, हम उन लोगों से मुखातिब हैं, ज़रा वो लोग ज़रा तालियों की गड़गड़ाहट से इस मिक्से का खैर मकदम करें। जिनको माँ बाप की होती है कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। शेर सुनिएगा। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों, वाह, चमकता है। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। सच्चाई सुनाऊं आपको, साथ रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं, पर एक नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह, कितने मजबूर हैं हम दोनों किनारों की तरह। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों। नौजवान दोस्तों के लिए एक तोहफा, तोड़ कर रस्म वफा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुजुर्ग दाद न दे। मैंने नौजवान दोस्तों को कहा, अरे भाई बुजुर्ग भी अपने आप को नौजवान समझे, वो एक अलग बात है कि वो भूतपूर्व नौजवान है। तोड़ कर रस्म वफा जब वो तोड़ कर रस्म वफा जब वो बनी थी दुल्हन। अच्छा, अपने मतलब की बात बहुत जल्दी समझ रहे हैं। तोड़ कर रस्म वफा, जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। तोड़ कर रस्म वफा जब वो
بنی تھی دلہن میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاروں کی طرح واہ میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاروں کی میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاروں کی طرح. سنیے حاضر کرتا ہوں جب شاعر خون جگر سمیٹتا ہے تب جا کے ایک شعر ہوتا ہے. اب میں حاضر کرتا ہوں. کچھ لوگ داد دیتے ہیں, کچھ لوگ دعاؤں سے نوازتے ہیں, کچھ لوگوں کا چہرہ خوشی سے مسرت سے کھل جاتا ہے, کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کچھ دیر بعد ان کی بھی شہادت یہی ہونے والی ہے, انہیں معلوم ہی نہیں. ملاحظہ فرمائے پوری توجہ. بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح, بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں. توڑ کر رسم وفا جب وہ بنی تھی دلہن میں نے کاندھا دیا ڈولی کو کہاروں کی طرح. شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں پوری توجہ. لوگ ہنس کے میرا خون جگر پیتے ہیں, لوگ ہنس کے میرا خون جگر پیتے ہیں. میں سلگتا رہا بے جان سگاروں میں سلگتا رہا بے جان سگا. اب ملاحظہ فرمائے شعر, میں آپ کو اپنی اس منزل پر لا رہا ہوں جہاں لانا چاہتا ہوں. میں سلگتا رہا بے جان سگاروں کی طرح. جب چاہا جسے چاہا جس گھر سے چاہا اٹھایا اور آتنکواد کا سرٹیفکیٹ دے دیا. میسم گوپال پوری سے شعر پڑھ سنیے. میں شعر پڑھنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں شعر پڑھتا ہوں, سنیے ملاحظہ فرمائے. میں سلگتا رہا بے, اور بقول مولا حسین امام حسین کے قول کے مطابق نہ تو کسی کو قسمت سے زیادہ ملا ہے نہ وقت سے پہلے. میں شعر پڑھتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. شاعر کا کام ہے سچ کو قلم بند کرنا, ایک آئینہ دکھانا. پوری توجہ ملاحظہ فرمائے, پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں جاز رات ہے. میں سلگتا رہا بے جان سگاروں کی طرح. شعر سنیے گا. بے خطا آج جو سولی پہ چڑھاتے ہیں مجھے, بے خطا, بلکہ مجھے نہیں میں سب کی بات کرتا ہوں. بے خطا آج جو سولی پہ چڑھاتے ہیں ہمیں, کل میری خاکی وہ چومیں گے مزاروں کی طرح. کل میری خاکی وہ چومیں گے مزاروں کی طرح. یہ بھی سچائی سنیے, آپ شاعری سن رہے ہیں. جب سے آزادی کے چچا میاں, جب سے آزادی کے ماحول میں رکھا ہے قدم, جب سے آزادی کے, آپ اپنے آپ کو محسوس کیجئے, اگر سچائی ہو تو مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. جب سے آزادی کے ماحول میں رکھا ہے قدم, زندگی قید ہے بیوہ کے سنگاروں کی طرح. کیا بات. زندگی قید ہے
بیوہ کے سنگاروں کی طرح زندگی قید ہے بیوہ کے سنگاروں کی طرح. سلسلے کا آخری شعر مقطع کی شکل میں. زندگی قید ہے بیوہ سنگاروں کی طرح. ماں کا چہرہ ہی ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم. دوسرے مصرے میں آپ کی داد مجھ تک پہنچے گی. میرا دعویٰ ہے جس شخص کو جتنی محبت ہوگی اپنی ماں سے اتنی زبردست دعائیں مجھ تک پہنچیں گی داد و تحسین کی شکل میں. ماں کا چہرہ ہی کسی اور کا نہیں. ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم روز پڑھتا ہوں میں قرآن کے پاروں. ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم. ماں کا چہرہ ہی وہ چہرہ ہے جسے میسم روز پڑھتا ہوں میں قرآن کے پاروں کی طرح. لپٹا ہوا کملی میں جس کی فرمائش میں حاضر کرتا ہوں مگر انہی محبتوں سے آپ کو سننا ہے. لپٹا ہوا کملی میں پرچے میرے پاس کئی آ چکے میں حاضر کرتا ہوں تعمیل حکم عائشہ لوبے اور آرڈر. لپٹا ہوا کملی میں لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. اچھا آپ داد نہ دیجئے مجھے دیکھنا آپ کتنی دیر تک داد نہیں دیتے اس مصرے پہ. میں مصرع پڑھتا ہوں. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. لپٹا ہوا کملی میں ایک ایسا بھی بندہ ہے. خود سایہ نہیں اپنا خود سایہ نہیں اپنا ٹھوکر میں زمانہ ٹھوکر میں زمانہ ہے. خود سایہ نہیں اپنا ٹھوکر میں زمانہ ہے. خود سایہ نہیں اپنا ٹھوکر میں زمانہ ہے. صرف مشاعرہ ہی نہیں کرانا ہے صرف واہ واہ ہی نہیں کرانا ہے صرف تالیاں ہی نہیں بجوانی ہے صرف پیسے ہی زیادہ نہیں لینے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں پوری توجہ. سر رکھ کے ہتھیلی پہ سر رکھ کے ہتھیلی پہ میدان میں آنا ہے. سر رکھ کے آپ کہاں گئے 1400 سال پیچھے جائیے وہ 313 کہاں گئے وہ 72 کہاں گئے. سر رکھ کے ہتھیلی پہ میدان میں علماء کرام کی خصوصی توجہ دوسرے مصرے پر. سر رکھ کے ہتھیلی پہ میدان میں آنا ہے. ہم سب کو مدارس کی ہم سب کو مدارس کی عظمت کو بچانا ہے.
हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है, हम सबको मदारिस की। माइक नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ मतवज्जह रहो, इंशाअल्लाह मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी, मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल की आवाज किसी और को नहीं, मैं अपने दिल की आवाज दिल वालों तक पहुंचाता हूं। पूरी तवज्जो चाहता हूं जहां हजरात। सारे रख के हथेली पे मैदान में आना है, हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है। शेर सुनिए, शेर सुनिए। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान हैं, और जो लोग भी ये कहते हैं वो आज हमारे इस खूबसूरत से कस्बे नजीबाबाद में तशरीफ लाएं और आके आज के इस मुशायरे के इस स्टेज से अपनी नंगी आंखों से देखें, अपनी आंखों से देखें कि इस स्टेज पर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हम हमेशा इत्तेहाद की बात करते हैं, हम सौहार्द की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं। वैसे भी हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसकी सुन्नत पे अमल करते हैं, उस आका ने हमें ताकीद की है हुब्बुल वतनी के हवाले से कि जिस मिट्टी में पलो परवान चढ़ो, उस मिट्टी से वफादारी करो, उस मिट्टी से वफादारी करो। 100 जुमले की 100 जुमले का एक जुमला, 100 बात की एक बात कहने जा रहा हूं। हम वो हैं जो अपने मुर्दों का भी इतना एहतराम करते हैं कि उन्हें इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से उन्हें, अपने मुर्दों को भी हम गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, और बसद एहतराम अपने मुर्दों को भी हम कब्र तक पहुंचाते हैं। हम वो हैं। तो अब यही से दुनिया अंदाजा लगा ले, जब हम अपने मुर्दों का इतना एहतराम करते हैं कि गुस्ल कफन दे के इज्जत के साथ कब्र तक पहुंचाते हैं, उन्हें दफनाते हैं, जलाते नहीं, तो जब हम अपने मुर्दों को नहीं जलाते तो जिंदों को क्या जलाएंगे? पूरी तवज्जो चाहता हूं, मुलाजा फरमा हाजिर करता हूं। सारे रख के हथेली पे मैदान में आना है, हम सबको मदारिस की अजमत को बचाना है, हम सबको मदारिस की। कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान है, ये झूठी कहानी है, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है, ये झूठी कहानी। सच्चाई सुनना चाहेंगे आप? सच्चाई क्या है सुनिए, मुझे देखना है कितने लोग मेरे साथ होते हैं, यानी सच के साथ। ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है। सच्चाई सुनिए। पत्थर नहीं रस्ते के, पत्थर नहीं रस्ते के, पत्थर नहीं रस्ते के। दूसरा टुकड़ा आपको हिफाजत करनी है, अगर सच हो तो मेरा साथ देना। पत्थर नहीं रस्ते के, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है। कुछ लोग ये कहते हैं बलवाई मुसलमान है, ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है। सच्चाई क्या है? पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम, पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम। क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है, क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है। आइए मैं आपको बताता हूं इस्लाम क्या दर्श देता है, असल इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम की डिफिनेशन क्या है। सुनिए मुझसे, मैं बताता हूं, पूरी तवज्जो। ये झूठी कहानी है, ये झूठा फसाना है। पत्थर नहीं रस्ते के, बुनियाद वतन है हम। क्या आपने समझा है भाई, मेरी तरफ मतवज्जो मेरे भाई, क्या आपने समझा है, क्या आपने मेरी तरफ देखो यार, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मुझे देखो, मुझे मुलाजा फरमाओ। क्या आपने समझा है, क्या आपने जाना है, क्या
نے سمجھا ہے کیا اپنے جان. سنیے اسلام کیا کہتا ہے. دشمن بھی اگر پھینکے, دشمن بھی, دوست نہیں دوستو عزیزو, دوست نہیں, اپنا نہیں, دشمن بھی اگر پھینکے الفاظ کثافت کے. اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں سے معذرت. کثافت کے معنی ہوتے ہیں گندگی, کوڑا کرکٹ, یوں سمجھ لیجئے گالیاں, یوں سمجھ لیجئے گالیاں, بھدی باتیں جو کان کو بھی بری لگے, ضمیر کو بھی بری لگے. میں حاضر کرتا ہوں. دشمن بھی اگر آئیے اصل اسلام دکھاتا ہوں. اسلام ہے کیا, اسلام سبق کیا دیتا ہے. دشمن بھی اگر پھینکے, دوستوں کی بات نہیں, دشمن بھی اگر پھینکے الفاظ کثافت کے, اخلاق محمد کا, اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دشمن بھی اگر پھینکے الفاظ کثافت کے, اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے. ہندوستان کا نہ تو ہندو لڑتا ہے, نہ مسلمان, نہ سکھ, نہ عیسائی. ہم ہندوستان میں پریم و محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ طاقتیں اور ہیں جو ہمیں گمراہ کر کے لڑاتی ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں. کوئی اس طاقت کا نام لے یا نہ لے, میسم گوپال پوری ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کو کہے گا کہ نہ تو مسلمان آتنکوادی ہے ہندوستان کا, نہ تو ہندو, نہ سکھ, نہ عیسائی. دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا آتنکوادی ہے تو وہ امریکہ ہے, وہ انگلینڈ ہے, وہ امریکہ ہے, وہ انگلینڈ ہے. میں حاضر کرتا ہوں, مردہ فرمائے. دشمن بھی اگر پھینکے, اب تو میں موڈ میں آیا ہوں. دشمن بھی اگر پھینکے الفاظ کثافت کے, اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے, اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے. اور صرف آئینہ ہی نہیں دکھانا ہے, اس کے آگے بھی ہم سب کو کرنا ہے. ذمہ داریاں کیا ہے سنیے. اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے. اس دور تشدد میں, تھک گئے ہو تو مجھے بتا دینا. اس دور تشدد میں, اس دور تشدد میں مغرب کی ہواؤں سے, اس دور تشدد میں مغرب کی ہواؤں سے. مصرع بدل دوں آپ کے لیے, اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, اور آسان کر دوں. اس دور ترقی میں ابلیس کے چیلوں سے, اس دور ترقی میں ابلیس کے چیلوں سے, اس دور ترقی میں مغرب کی ہواؤں سے. پہلے تو ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے, ایمان بچانا ہے. پہلے تو ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے. ہر ایک نجاست سے, ہر ایک نجاست سے, ہر ایک نجاست سے جو پاک و مبرہ ہے, ہر ایک نجاست سے جو پاک و مبرہ ہے. دنیا میں محمد کا, دنیا میں محمد کا وہ پاک گھرانہ ہے. دنیا میں محمد کا. سلسلے کا آخری شعر سنیے, پوری توجہ. مگر اس شعر کو سنانے سے پہلے وہ تمہید ضروری میں سمجھتا ہوں جو آپ تک پہنچا دوں, جس کے بنا پہ یہ شعر مرتب ہوا ہے. اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا, برمنگھم شہر میں. اس زمانے میں جب میں وہاں تھا, مشاعرے میں گیا ہوا تھا لندن کے برمنگھم شہر میں. وہاں اس وقت عراق سے اور امریکہ سے جنگ چل رہی تھی. امریکی
سولجرز نے کافی حد تک عراق میں قبضہ کر رکھا تھا. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے ایک بلڈنگ کو کور کیا تھا اور اس بلڈنگ سے ہر 10 منٹ کے بعد ایک لاش نیچے پھینکتے تھے. جو لاش اس بلڈنگ سے نیچے آتی تھی اس میں دھڑ تو ہوتا تھا, جسم ہوتا تھا, سر نہیں ہوتا تھا. مقصد یہ تھا کہ تم جتنا جلدی سرنڈر کر سکو سرنڈر کر دو, جتنا جلدی تم سرنڈر کرو گے ہم اس طریقے سے لاشیں گرانا بند کر دیں گے. وہ دباؤ ڈال رہے تھے, وہ عراقی فوج پہ, عراقی لوگوں پہ دباؤ بنا رہے تھے کہ تم سرنڈر کر دو. مختصر یہ ہر 10 منٹ پہ لاش ایک نیچے آتی تھی. اب آپ سنیے, جب میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ لاشیں کسی آتنکوادی کی نہیں ہیں, یہ تو 10 سے 12 15 سال کے ان بچوں کی لاشیں ہیں جو اس بلڈنگ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرأت کرتے تھے, وہ قرآن کا درس لیا کرتے تھے. یہ ان بچوں کی لاشیں تھی. میسم گوپال پوری کو جہاں سے شعر ہوا ہے میں آپ کی خدمت میں میرا کلیجہ بھر آیا, میں نے جہاں سے وہ شعر نکالا ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنی داد اور اتنی دعائیں دیں مجھے کہ کم سے کم ان بچوں کا جو بے گناہ مارے گئے ان کی روح کو تسکین ہو سکے کہ مجمع میں کسی نے ساتھ دیا اور حق بات کی تائید کی, ان کی روح کا تسکین ہو سکے. اگر شعر سچا ہو تو میرا ساتھ دینا. حاضر کرتا ہوں, پوری توجہ, ملازہ فرمائے جہاں جاذرات ہیں. ہر حال میں ہم کو تو دشمن بھی اگر پھینکے الفاظ کثافت کے, اخلاق محمد کا آئینہ دکھانا ہے. ایک شعر اور مجھے یاد آ گیا درمیان میں, سن لیجئے. اسلام کا دہشت سے, اسلام کا دہشت سے رشتہ ہی نہیں کوئی. ارے سچ ہو تو پورا مجمع تائید کر دینا. اسلام کا دہشت سے رشتہ ہی نہیں کوئی. ہر دور کے مومن کا, ہر دور کے مومن کا یہ خاص ترانہ ہے. اب مجھے شعر سنانا ہے, سنیے. ہر دور کے مومن کا یہ خاص ترانہ ہے. گردن پہ چھری پھیرو, گردن پہ چھری پھیرو یا نیزے پہ سر رکھو. گردن پہ چھری پھیرو یا نیزے پہ سر رکھو. گردن پہ چھری پھیرو یا نیزے پہ سر رکھو. ہر حال میں ہم کو تو قرآن سنانا ہے. گردن پہ چھری پھیرو یا نیزے پہ سر رکھو. ہر حال میں ہم کو تو قرآن سنانا ہے. ہر حال میں ہم کو تو ماں باپ کی جو اپنے بزرگ تشریف رکھتے ہیں, میں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں, میں بھی کسی کا دوں. ماں باپ کی جو اپنے تعظیم نہیں کرتے, ماں باپ کی جو اپنے تعظیم نہیں کرتے, ماں باپ کی جو اپنے تعظیم نہیں کرتے, ان لوگوں کا ہے میسم, ان لوگوں کا ہے میسم دوزخ میں ٹھکانہ